السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے 10 چیزوں کو 10 چیزوں سے رونق بخشی ہے: آسمان کو چاند، سورج اور ستاروں سے، فرشتوں کو حضرت جبرائیل علیہ السلام سے، وحشت کو حور و قصور سے، پیغمبروں کو جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، دنوں کو جمعہ کے دن سے، راتوں کو لیلۃ القدر سے، مہینوں کو رمضان المبارک سے، مساجد کو خانہ کعبہ سے، کتابوں کو قرآن حکیم سے، قرآن کو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنا عمل مبارک بھی یہی تھا کہ آپ ہر کام سے پہلے اللہ تعالیٰ کا نام لیتے تھے، اور اگر کسی سے تحریر لکھواتے تو اس کے شروع میں اللہ تعالیٰ کا نام لکھواتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روم کے بادشاہ کیسر کو خط لکھوایا تو اس کے شروع میں یوں لکھوایا: بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے ایران کے بادشاہ کسریٰ کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مصر کے بادشاہ جریج بن مینا مقوقس کے نام خط لکھوایا تو اس کے شروع میں بسم اللہ لکھوائی: بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بن عبداللہ کی طرف سے قبطیوں کے بادشاہ مقوقس کے نام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حبشہ کے بادشاہ نجاشی کے نام خط لکھوایا تو اس کے شروع میں بسم اللہ لکھوایا: بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے حبشہ کے بادشاہ نجاشی کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منذر بن ساوی کے نام خط لکھوایا تو اس کے شروع میں بھی بسم اللہ لکھوائی: بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے منظر بن ساوی کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جلندی کے بیٹوں جعفر اور عبداللہ کو ایک خط لکھا تھا جس پر آپ نے بسم اللہ لکھوائی۔ ایوان الاسر میں یہ خط موجود ہے جس کے شروع میں آپ نے لکھا: بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بن عبداللہ کی طرف سے جلندی کے بیٹوں جعفر اور عبداللہ کے نام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یمامہ کے حذا بن علی کو خط لکھوایا تو اس کے آغاز میں بھی تسبیح لکھی: بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے حذا بن علی کے نام صلح حدیبیہ کے موقع پر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جو صلح نامہ لکھا تھا، اس پر کافروں نے انکار کر دیا کہ ہم نہیں جانتے رحمان کیا ہوتا ہے۔ کافروں نے جہالت کا مظاہرہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ آیت نازل فرمائی جس کا مفہوم ہے کہ اللہ کے لفظ سے خدا کو یاد کرو یا رحمان کے لفظ سے اس کے سب نام بھولے ہیں۔ بسم اللہ شریف کی عجیب برکت دیکھی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی برکت سے کیسر بادشاہ کے سر درد کو شفا عطا فرمائی۔ تفسیر روح البیان میں کیسر بادشاہ کی ایک حکایت لکھی ہوئی ہے کہ کیسر روم کو بڑی شدت سے درد سر ہوا۔ علاج معالجہ سے مایوسی کے بعد اس نے امیر المومنین سیدنا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی خدمت میں لکھا کہ مجھے درد سر کی شکایت ہے، کچھ علاج تجویز کیجیے۔ آپ نے اس کے پاس ایک ٹوپی بھیج دی۔ جب بادشاہ وہ ٹوپی اوڑھتا تھا تو درد کفور ہو جاتا اور جب اتار دیتا تو درد سر دوبارہ شروع ہو جاتا۔ اس کو سخت تعجب ہوا، اس لیے ٹوپی کو لا کر دیکھا تو اس میں ایک پرچہ رکھا ہوا تھا جس پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا تھا۔ جرنیل صحابہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے پاس کوئی شخص زہر ہلاہل کا لبریز پیالہ لایا اور کہا کہ اگر آپ اس زہر کو پی کر صحیح سلامت زندہ رہے تو ہم جان لیں گے کہ آپ کا مذہب اسلام سچا مذہب ہے۔ آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وہ زہر پی لیا اور خدا کے فضل سے کچھ بھی اثر نہ ہوا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب بلقیس ملکہ کو پہلا خط لکھا تو بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا تھا۔
تو اس کی برکت سے بلقیس ان کے نکاح میں آئی اور اس کا پورا ملک حضرت سلیمان علیہ السلام کے قبضے میں آ گیا۔ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے کہ علماء کرام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے 5000 اسماء مبارکہ ہیں، تورات، زبور، انجیل اور لوح محفوظ قرآن اور سنت میں۔ بعض علماء کرام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے 3000 اسماء مبارک ہیں، 1000 فرشتے جاتے ہیں، 1000 انبیاء کرام جانتے ہیں، 300 تورات میں ہیں، 300 زبور میں ہیں، 300 انجیل میں ہیں اور 99 اس میں پاک قرآن میں مذکور ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی 3 اسماء پاک اللہ رحمان رحیم پڑھنے والا ایسا ہے جیسے وہ اللہ کے 3000 نام پڑھ رہا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص محبت سے ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے اگرچہ 80,000 برس کے گناہوں کو معاف کر دے گا اور اس کی قبر میں دنیا کے برابر فراخی ہوگی اور قیامت تک وہ قبر روشن ہوگی۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص عظمت سے ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ اگرچہ 1,00,000 برس کے بھی ہوں تو وہ معاف کر دے گا اور وہ شخص بجلی کی طرح پل صراط سے گزر جائے گا۔ محترم ناظرین، بسم اللہ الرحمن الرحیم کی میم حضرت جبرائیل امین کی پیشانی پر لکھی ہوئی ہے اور لفظ اللہ کی ہے از حضرت میکائیل علیہ السلام کی پیشانی پر لکھی ہوئی ہے اور لفظ رحمان کی میم حضرت اسرافیل علیہ السلام کی پیشانی پر لکھی ہوئی ہے اور الرحیم کی میم حضرت اسرائیل علیہ السلام کی پیشانی پر لکھی ہوئی ہے۔ جو شخص بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک بار زبان پر لاتا ہے تو یہ چاروں مقرب فرشتے اور ان کے ساتھ تمام فرشتے حرکت میں آ جاتے ہیں اور اس شخص کے حق میں استغفار اور دعائے خیر کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سے فرماتا ہے کہ اے میرے فرشتوں جاؤ، میں نے اپنے بندے کو اس کلمے کا پورا ثواب دے دیا ہے جسے وہ زبان پر لایا ہے۔ فرشتے عرض کرتے ہیں کہ خداوند ہم کو کیوں کر سکون ہو اور ہم یہاں سے کیوں کر جائیں جب تک کہ اس کلمے کے کہنے والے کو بخش نہ دے۔ جناب باری تعالیٰ کا ارشاد ہوتا ہے کہ اے فرشتوں سنو، جس وقت میرے بندے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی تو وہ ابھی پورے الفاظ ادا بھی نہ کر چکا تھا کہ میں نے اس کو بخش دیا۔ بس اس شخص کے سر پر سے گناہوں کا تمام بوجھ اٹھا لیا جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے نیک اعمال میں لکھ دیتا ہے کہ اس کو دوزخ سے نجات دی جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے۔ ناظرین، اس طرح کی مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے اور صدقہ جاریہ سمجھ کر اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے۔ شکریہ۔